جل گئی زینب بقائد وناصر ادریلا اینا حتی تسکنہو اتسکاتو ان اتمتعہ فیہا طویلا یا سیف الزمان ادرکنی یا سیف الزمان اغسنی یا حضرت غازی عباس علیہ السلام ادرکنی یا سکہ سکینہ ادرکنی یا مولا یا ہادی یا مہدی علیہ السلام رب صلی علی محمد بآل محمد وعجل فرج آل محمد جتنا جتنا آل محمد کے ساتھ عشق ہے جتنی مودت ہے جتنا پیار ہے اتنی باوز بلند صلوات پڑھ لے سر سے بات مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے باوز بلند صلوات پڑھ لے سر سے بات ایمان اللہ مرحومین کی بخشش اور بلندی درجات کے لیے باوز بلند صلوات پڑھ لے سر سے بات ایمان اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا باللہ طیبین الطاہرین المعصومین الحمدللہ اللذی نورا قلوبنا بولاء الحسین علیہ السلام وَأَجَّلَا عَيُّنَنَا بِالْبُكَاءِ الْحُسَيْنِ علیہ السلام ثم الصلاة والسلام علی اباء الحسین وَأَجْدَاءِ الْحُسَيْنِ صلوات پڑھ لے سارے صحبان صلی اللہ اما بعد فقد قالا فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت آل محمد کی ذات پہ بلند ترین صلوات پڑھ لے سر سے بنا صلی اللہ کل کے کائنات آپ کا اس عظیم ذکر پاک میں بیٹھنا یقیناً آل محمد کے دربار میں قبول بھی ہے اور منظور بھی ہے منظوری کے بغیر حسین کا ذکر ہوتا ہی نہیں جہاں ہوتا ہے وہاں حسینوں کی منظوری ضرور ہوتی ہے اس ذکر پاک کے صدقے میں مالک تمام مومنین مومنات کی مالک حفاظت فرمائے شر شیطان شر انسان کی بنا سے محفوظ فرمائے مالک کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے حسین کی ماں کا ہمیشہ پہ کرم رہے غازی عباس کی پناہ میں رہو شہنشاہوں کا پہرا رہے جو پریشانی ہے مشکل کشا کے صدقے مالک آسان فرمائے مالک جو بے گھر انہیں گھر دے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ دے جنہیں دی ہے انہیں صالح نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو سیرت آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرما کروڑوں دعاؤں کی ایک ہی دعا کافی ہے مالک حجت کے امام کا جل ظہور فرما اور ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی مالک توفیق دے کہ ہم امام کی خدمت میں حاضر ہو سکیں تو امام کے ظہور کی تاجیل کے لیے باوز بلند صلوات پڑھ لے سارے صحبان امام صلی اللہ محمد بآل محمد انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام آپ کا یہاں بیٹھنا بڑی عظیم عبادت ہے بابا گرو نانک نے نا اپنے مریدوں سے کہا بیٹا امام حسین کے ذکر میں جایا کر مرید نے کہا بابا جی وہ تو مسلمانوں کے پیشوا ہے بابا گرو نانک نے کہا تمہارے گھر میں ماں بہن ہے اس نے کہا بہن بھی ہے ماں بھی ہے بابا گرو نانک نے کہا جا اپنی بہن سے نکاح کر لے توجہ ہے صاحبان بابا گرو نانک نے کہا جا اپنی بہن سے نکاح کر لے اس نے کہا بابا جی ضمیر اجازت نہیں دیتا بابا گرو نانک نے کہا مرخ اسی ضمیر کا نام تو حسین ہے آپ حسین کے ذکر میں تشریف فرما ہے ضمیر زندہ ہے تو آپ بیٹھے ہوئے چاہے کوئی سنی ہے چاہے کوئی شیعہ ہے وہ امام حسین کا مہمان ہے
جو صفحہ عذاب پہ تشریف لے آتا ہے وہ بانی کا مہمان نہیں، امام حسین کا مہمان ہے۔ اور خدا کی قسم یہ وہ دروازہ ہے جس دروازے پہ اگر قاتل بھی آ جائے اسے کھانا بھی ملتا ہے، پانی بھی ملتا ہے، زاد راہ بھی ملتا ہے۔ جس طرح اللہ کریم ہے اسی طرح یہ 14 کریم ہیں، وہ بھی ہر ایک کو دیتا ہے۔ اللہ نے قید نہیں لگائی، اور میرا بادشاہ بھی جو آ جائے اسے دیتا ہے۔ خدا کی قسم یہ اسلام کہنے سے اسلام نہیں آتا، اسلام سمجھو گے تو اسلام کا پتہ چلے گا۔ اسلام لفظ اسلام اپنی خود تبلیغ کر رہا ہے، کیونکہ لفظ اسلام کے سے یہ زیادہ 5 حرف ہے۔ پہلا حرف ہے الف، دوسرا ہے سین، تیسرا لام، چوتھا الف، پھر میم۔ یعنی اسلام بتا رہا ہے کہ پیغمبر پاک سے پیار کرو، انہی کی ذات سے پیار ہوگا، حیدری انہی کی ذات سے پیار ہوگا تو پھر پتہ چلے گا کہ تو مسلمان۔ اس میں قید نہیں، کیونکہ وعدہ اس کا ہے جو علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے کا وعدہ۔ فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ بابا سید مظہر شاہ جی، اللہ اس آیت میں مولوی سے مخاطب نہیں، اللہ اس سے مخاطب ہے جو حقیقی اسلام کا وارث ہے۔ بولو یا نہ بولو تمہاری مرضی کی بات ہے۔ اللہ اس آیت میں حقیقی اسلام سے بات کر رہا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ یا اللہ سارے ذکر کرتے ہیں، فرمایا سارے ذکر کرتے ہیں، سارے نماز پڑھتے ہیں، سارے روزہ رکھتے ہیں، سارے حج کرتے ہیں، سارے زکاتیں دیتے ہیں، کہیں گے اللہ ہمیں جنت دے، فرمایا سارے عمل کرتے ہیں، اس عمل کا جو مصداق ہے، اس عمل کا جو حقیقی وارث ہے وہ میرا بادشاہ حسین ہے، جس نے نوک سینہ پہ اللہ کے ذکر کو باقی رکھا۔ اب یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، جب تک اللہ رہے گا تب تک حسینیت رہے گی۔ یہ وعدہ مولوی کا نہیں، یہ وعدہ اللہ کا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ خدا کی قسم جتنے آئے اللہ کا ذکر کیا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ اب جتنے اہل سنت بھائی تشریف فرما ہے، آپ پہ 4 ہستیاں راضی ہیں، اللہ بھی راضی ہے، رسول بھی راضی ہے، مولا علی بھی راضی ہے، اور حسین کی ماں بھی راضی ہے۔ صاحبان ایمان یہ سوچنے کی بات ہی نہیں، جتنے نبی آئے ہر نبی نے کہا اللہ تو راضی ہو جا۔ نبیوں پہ کتابیں بھی آئی، نبیوں پہ صحیفے بھی آئے، ہر نبی نے کہا اللہ تو راضی ہو جا۔ جناب آدم نے کہا تو راضی ہو جا، نوح نے کشتی بنائی تو راضی ہو جا، موسیٰ کوہ طور پہ گئے تو راضی ہو جا۔ حالانکہ یہودیوں نے انہوں نے کہا ہمیں اللہ دکھا، حالانکہ اللہ نہیں تھا۔ مولویوں سے پوچھو اللہ نہیں تھا، یہ قوم سر کھا گئی تھی۔ موسیٰ تو جو کوہ طور پہ جاتا ہے اللہ سے باتیں کرتا ہے، تو دیکھے ہم نہ دیکھے۔ توجہ صاحبان ایمان، اب قرآن کی بات کر رہا ہوں، جھوٹی بات میں نہیں کرتا، قرآن کی بات۔ کس سے کہا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کے صحابیوں نے، مریدوں نے کہا تو اللہ دیکھے ہمیں بھی دکھا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ تاریخ
تاریخ میں 40 بندے نبی نے چنے. توجہ 40 بندے جو چنے جو اللہ دیکھنا چاہتے تھے. حالانکہ موسیٰ کی بات ایک درخت سے ہوتی تھی. پتہ نہیں کیڑے بندے بولنا کیڑے نہیں بولنا, درخت سے بات ہوتی تھی موسیٰ کی. اللہ کو موسیٰ نے دیکھا نہیں. او بھائی درخت سے بات ہوتی ہے. مجھے مولوی پہ حیرت نہیں. اور میرا بھائی درخت سے بات ہو جائے تو مولوی کو ہضم ہو جاتی ہے, اگر علی کے لہجے میں بات ہو جائے تو پھر ہضم کیوں نہیں ہوتی؟ اب جناب موسیٰ علیہ السلام لے کے گئے. اب دوسری طرف میرا رخ مڑ گیا ہے, کوشش کروں گا موضوع کی طرف آؤں. موسیٰ علیہ السلام نے رکھ مولوی کے سر پہ قرآن, جو کہتا میں سے حسین میں جاتا ہوں مجھے پتہ نہیں چلتا. موسیٰ نبی نے صاحب کتاب اول العزم نبی, صاحب شریعت نبی, 5 بڑے نبیاں دے میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا بھی نام ہے. صاحب کتاب اول العزم صاحب شریعت نبی نے کیا کیا؟ اپنی قوم سے پرہیزگار, متقی, اعلیٰ درجے کے نمازی چن کے لے گیا کوہ طور پہ. اب میں بات نہیں کہتا, قرآن کہتا. لاؤ قرآن میں تمہیں دکھاتا ہوں. موسیٰ نے خود چنے پرہیزگار, متقی, اعلیٰ درجے کے نمازی چن کے لے گیا کوہ طور پہ. اب خدا کی قسم قرآن کہتا ہے نور کی ایک چھوٹی سی تجلی پھٹی, موسیٰ بے ہوش ہو گئے, صحابی جل گئے. ہائے ہائے ہائے, یہ کہاں جلے؟ یہ موسیٰ کے ساتھ نبی. تو میرا بھائی سوچنا چاہیے جب نبی کے چنے ہوں کا یہ حال ہے. اور کنے بولنا ہے میرے نال پتہ نہیں. پیر مظہر شاہ جی جب نبی کے چنے ہوں کا یہ حال ہے, اللہ جانے بندے کو چنے ہوں کا کیا حال ہوگا. سلام. اب جو نبی نے چنے, نبی کے پہلو میں کچھ ادھر اشارہ میں کرنا جنہوں سمجھ آ جائے انہوں سمجھ آنی ہے. ادھر نبی کے پہلو میں کچھ ادھر کچھ ادھر. پتا چلا چاہے نبی نے چنے ہو تو نبی میں چاہے ادھر ہو چاہے ادھر ہو بچ نہیں سکتے. سلامت رہو. تو نبی کے ساتھ ہونا بچہ نہیں کرتا. خدا کی قسم جتنے نبی آئے, ہر نبی اللہ تو راضی ہو جا. آدم نے کہا اللہ تو راضی ہو جا. نوح نے کشتی بنائی, اللہ تو راضی ہو جا. موسیٰ کو طور پہ گئے, اللہ تو راضی ہو جا. عیسیٰ سولی پہ لٹ کے, اللہ تو راضی ہو جا. ابراہیم آگ میں گئے, اللہ تو راضی ہو جا. میں کہوں گا لا کل شیء قدیر, اے زمینوں آسمانوں کو بنانے والے, اے ملائکہ کو بنانے والے, اے حوروں کو بنانے والے, اے چاند ستاروں کو بنانے والے, اے دریاؤں کو بنانے والے, اے سمندروں کو بنانے والے, اے پوری کائنات کو ترتیب دینے والے, سارے نبیوں کا مقصد ہے تو راضی ہو جا. اے لا کل شیء قدیر ہے میرے پالنے حال. اللہ تیری بھی کوئی مرضی ہے, تو بھی کسی سے راضی ہوتا ہے. آدم سے لے کر خاتم تک کی مرضی اللہ تو راضی ہو جا. اللہ کی آواز آئی میری فقدے کی مرضی ہے کہ حسین راضی ہو جائے. حسین راضی ہو جائے. حسین راضی ہوگا تو سارا کچھ فائدے میں ہے. حسین ناراض تو نماز بھی بیکار, روزہ بھی بیکار, کیونکہ وجود نور کا نام ہے حسین. توجہ چاہتا ہوں, صلوات پڑھ لیجئے گا. وجود نور کا نام ہے حسین. یہ آپ پڑھتے ہوں گے, ذاکرین سے سنا ہوگا, ارجا راضیتن مرضیہ, ارجا آجا حسین آجا.
حد ہے یار، ارجا، آجا واپس، آبا لوٹ آجا. جملہ کہوں معرفت والوں کے لیے، کون بندہ قدر کرے گا کون نہیں کرے گا، اور جو توحید میں سما جائے اسے حسین کہتے ہیں. یہ بادشاہ کی پوری کائنات اللہ نے وعدہ کیا ہے، فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر. اب بھائی جھوٹے خدا ثابت ہیں، فرعون، نمرود، شداد، تین جھوٹے نے. جو بولو تین جھوٹے ہیں، قرآن کہتا ہے تین جھوٹے ہیں، تین جھوٹے ہیں. جھوٹے نبی بھی بنے، جھوٹے ولی بھی بنے. جملہ کہوں قدر کرو تو جھوٹے خدا ثابت، جھوٹے نبی ثابت، جھوٹے ولی ثابت، اور سچا تو دور کی بات، کسی نے جھوٹا حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. آئے جنہوں سمجھ آ جائے وہ بندہ بولے، جنہوں سمجھ سچا تو دور کی بات. بابا جی، بابا مظہر شاہ جی، پیر اظہر شاہ جی، سچا تو دور کی بات، جھوٹا دعویٰ نہیں کیا، کیونکہ حسین بننے کا دعویٰ وہ کرے جو پہلے گردن کو کٹائے. سلامت رہو، آباد و شاد رہو. اور اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے. خدا کی قسم یہ وہ ذاتیں ہیں، وہ کریموں کی ذاتیں ہیں. ان کے چھوٹے چھوٹے بال نا جو سیدوں کے بچے ہیں بڑے بڑے مولویوں سے جیت جاتے ہیں. کیوں؟ خون خون ہوتا ہے، نسلیں نسلیں ہوتی ہیں، بندے بندے ہوتے ہیں، لیکن بندوں بندوں میں فرق ہوتا ہے. حال یستوی الذین والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے سارے برابر ہیں؟ زمینیں برابر نہیں، آسمان برابر نہیں، ملائکہ برابر نہیں، عالم برابر نہیں، تابی برابر نہیں، صحابی برابر نہیں. جب اللہ نے برابری بنائی نہیں ہے، زمینہ برابر نہیں ہوندیاں. کئی زمین دا ٹھیکہ 50,000 ہے تو کوئی مختی بھی نہیں لیندے. اللہ نے یہ وانڈ کڈی ہے. حال یستوی الذین والذین لا یعلمون، کیا جاننے والوں، جاننے والے اور نہ جاننے والے سارے برابر ہیں؟ امتی اور سید برابر نہیں. امتی چاہے جتنی رات میں 1000 رکعت پڑھے متقی بن جائے، لیکن سید نہیں بن سکتا. سید سید ہوتا ہے، امتی امتی ہوتا ہے. جب اللہ نے برابری بنائی نہیں، زمینیں برابر نہیں، آسمان برابر نہیں، ملائکہ برابر نہیں، حورے برابر نہیں، گلبان برابر نہیں، کائنات کا کوئی ذرہ ذرہ برابر نہیں، صحابی برابر نہیں، تابی برابر نہیں، غوث برابر نہیں، ابدال برابر نہیں، جند پرند کوئی برابری ہے ہی نہیں. تو مسلمان یہ فیصلہ تو تمہیں کرنا چاہیے، جب اللہ نے کوئی برابری بنائی نہیں تو ان سے برابری کرتا ہے جو ابھی جھولے میں ہو کلہ ازدر کو چیر کے رکھ دے. ان سے برابری کرتا ہے جو بیٹیوں سے ٹیوشن پڑھے. ان سے برابری کرتا ہے جن کی ذات پہ اللہ قرآن نازل کرے. اور خدا کی قسم اللہ نے اس ذاتوں کو خلق اس لیے کیا ہے تمہیں بتانے کے لیے. بڑے سے بڑا مولوی ہو نہ بڑے سے بڑا مولوی ہو، اسے بھی راستہ نہیں ملتا. لاہور میں علامہ مودودی صاحب نے تفسیر خلافت بھی لکھی، تفسیر قرآن بھی کیا، مفسر بھی بن گئے. تو لاہور کے کسی سکول میں چلے گئے چیف گیسٹ بن کے، مہمان خصوصی بن کے. تو آپ کو حضرات کو پتا ہوگا، ٹیچر حضرات استاد بچوں کو سوال اور جوابات یاد کرواتے ہیں. تو انہوں نے مودودی صاحب کو مہمان خصوصی چیف گیسٹ بنا کے لاہور کے سکول میں انہوں نے کہا کہ آپ مہمان ہیں، آپ نے بچوں سے سوال پوچھنے ہیں. استادوں کی مرضی یہ روحانی بندہ ہے، دعا کریں گے. تو مودودی صاحب چلے گئے لاہور کے سکول میں، انہوں نے بچوں سے سوال کیے. انہوں نے کہا، توجہ میری شاہ، انہوں نے کہا بیٹا قرآن کے کتنے پارے؟ بچے نے اٹھ کے جواب 30 پارے. 30 ہوندے نے 40 نہیں ہوندے. توجہ ہے، 30 پارے. بیٹا قرآن کی کتنی سورتیں ہیں؟ ایک بچہ اٹھا، اس نے کہا 114. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے. بیٹا قرآن کا جو دل ہے سورت کا نام کیا ہے؟ سورت یاسین. قرآن کی آخری سورت کون ہے؟ سورت الناس. کل کتنے ہیں؟ زور کی کتنی رکھتے ہیں؟ فرض کتنے ہیں؟
دیے. جب جواب ساری ماشاءاللہ کلاس روم میں سے ایک بچہ اٹھا, اس نے کہا قبلہ صاحب میں بھی سوال کروں. انہوں نے کہا پتر کار توجہ, اور سوال جنہوں سمجھ چاہ جائے اس بندے نے بولنا پیر مدر شاہ جی, بابا مدر شاہ جی. اس نے کہا قبلہ صاحب میں بھی سوال کروں. مولوی بڑا تڑ کے آگے, پتر بیٹا کریں آپ سوال, میں جواب دوں گا. اس نے کہا قبلہ صاحب مجھے اتنا بتائے کہ اللہ میاں جی اس وقت کہاں ہیں. آپ پیچھے آ لو, من دے پیچھے آ لو, بولے جو بڑی سونی ٹوپی پائی ہے, تھوڑا جا بولی میرے نال. اس نے کہا اللہ میاں جی کہاں ہیں. خدا کی قسم مولوی نے اینک کو تھوڑا سا نیچے کیا, حالانکہ اینک اتے ہوئے تو نظر ہوندی ہے. مولوی نے نیچے کر کے ویکھیا, تھلو لگ کے اتو تک ویکھیا. اس نے کہا شیعہ ہائے 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 شیعہ. اس نے کہا خالی شیعہ نہیں سید بھی ہوں. انہوں نے کہا خالی شیعہ نہیں سید بھی ہوں. کہا دیتا نا شاہ جی پٹھا سوال, مجھے کیا پتا, تو بتا دے. سید نے کہا میں بتا دوں تو پھر جملے دی ہن قدر کرے آجو, جیسے سنی بھی بیٹھے ہو پاہمیں شیعہ بیٹھے ہو, جملے دی قدر کرے آجو. اس نے کہا بیٹا تو بتا دے. اچھا سید نے کہا اگر میں بتا دوں تو پھر. اس نے کہا میں تمہارا شاگرد ہو جاؤں گا. اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے, تیرے بڑے بھی میرے بڑوں کے شاگرد رہے ہیں. ہائے ہائے آہا, ہاتھ کندہ اٹھے آئے یار. اس نے کہا تو یہ سارے بولے آجو, ہاتھ چکے آجو لید نہ دے. سید نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے, تیرے بڑے بھی میرے بڑوں کے شاگرد رہے ہیں. سید نے کہا تم پڑھنے آئے, ہم پڑھانے آئے, تم علم لینے آئے, ہم علم دینے آئے. کیڑا بندہ اس جملے تے بول سی, کیڑا نہ بول سی. تم پڑھنے آئے, ہم پڑھانے آئے, تم علم لینے آئے, ہم علم دینے آئے. سید نے کہا تم ہلاکت والے, ہم ہلاکت سے بچانے والے. سلامت رہو, آباد و شاد رہو. اور تم ہلاکت والے, ہم ہلاکت سے بچانے والے. مولوی ریس ہو گیا, پریشان ہو گیا, پسینہ آنے لگ گیا. مولوی کو استاد دیکھنے لگ گئے. بچے نے خدا کی قسم اس نے کہا بیٹا مجھے قرآن سے بتانا ہے کہ اللہ میاں جی اس وقت کہاں ہے. خدا کی قسم سید نے مولوی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا میرا تعلق ہی قرآن سے ہے. تمہارے بڑوں نے کہا تھا کتاب کافی ہے, ہمارا تعلق ہی قرآن سے ہے. توجہ چاہتا ہوں, ہمارا تعلق ہی قرآن سے ہے. میں تجھے قرآن سے بتاؤں گا کہ اللہ میاں جی اس وقت کہاں ہیں. سپیکر پتہ نہیں سڑ گیا یا میری آواز برداشت نہیں کر سکیا. اللہ میاں جی اس وقت کہاں ہے. اور مولوی نے کہا قرآن سے بتانا, قرآن سے بتانا. اس نے کہا ٹھیک ہے, آپ مفسر قرآن ہیں, بڑی بڑی آپ نے کتابیں لکھی ہیں, بڑے بڑے لوگ آپ کو سلام کرتے ہیں. سید نے خدا کی قسم کلاس روم میں اپنے بھائیوں طالب علموں کی موجودگی میں, استاد کی موجودگی میں سید نے کہا میں تجھے قرآن سے بتانے لگوں کہ اللہ میاں جی اس وقت کہاں ہے. کلاس روم میں استاد کی موجودگی میں سید نے قرآن پڑھا. خدا کی قسم بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس نے کہا آج بھی آل محمد کی ذات پہ ابھی اللہ درود پڑھ رہا ہے. جن کے چھوٹے چھوٹے بچے بڑے بڑے مولویوں کو گراتے ہیں. یہ بات اس لیے کی جاتی ہے کہ حکمت دانائی اسے آتی ہے جو علی کے دروازے پہ جھک جائے. نعت تو سارے پڑھتے ہیں, سارے نبی تیرے در پہ سوالی.
मौलवी को यही नहीं पता चला दर है क्या। तवज्जो, आना मदीनतुल इल्म वाली बाबू है, मैं शहर हूँ, अली दरवाजा है, जिन्ने भी आना ना इल्म लैन अली दे बूहे ते आना है, जिन्ने भी आना है अली दे बूहे ते आना है। सारे नबी तेरे दर पे सवाली। सवाली कौन करता है? सवाली पता नहीं मौलवी समझता नहीं है या मौलवी को समझ आती नहीं है या बुग़्ज़े अली उसे आगे जाने नहीं देता या उसे वो नसीब में है ही नहीं, क्योंकि दुश्मनी अली के नसीब में कब भाई जन्नत है। सारे नबी तेरे दर पे सवाली। सवाली ऐसे होता है, सारे नबी तेरे दर पे सवाली। सारे कह दो सारे नबी तेरे दर पे सवाली। सारे सवाल जेड़े अली दा सवाली हो तो कह छड्डना सारे नबी तेरे दर पे सवाली। सवाली वहाँ आदम खड़ा, नूह खड़ा, इब्राहिम खड़ा, मूसा खड़ा, ईसा खड़ा है। तो मेरा भाई ये सोचने की बात है, जब नबी अली से मदद मांगे, हाय हाय, पता नहीं कितने कदर करनी है कितने नहीं करनी। नबी मांगे तो कुछ नहीं होता, हम या अली मदद कह दें। अच्छा मांगते अली से हैं, तकलीफ क्यों? अगर अली हमें ना देता हो तो हम बंदा एक दरवाजे पे बाबा मदर शाह जी जाए वो देवी ना कुछ तो बंदा मुड़ के नहीं जाता। हम या अली मदद इसलिए कहते हैं कि अली मदद करते हैं, और जिन्हों ने बुजुर्गों ने मदद की नहीं उन्हें कितों मंगनी है। जो है उसमें मुस्तफात ही नहीं की थी, जो है जिक्र का वारिस वो है। बनु उमैया से लेके बनु अब्बासिया तक जितने आए हर एक की कोशिश पाबंदी हो जाए, लेकिन अली पाबंदी का नाम नहीं, अली दीन का नाम है, अली नेमत उज़्मा का नाम है। वो नबी की हदीस है, या अली तुझे मानेगा वो जो हलाली होगा, उससे बुग़्ज़ वो करेगा जो हरामी होगा। हरामी अली को ना मंगना, मंगना तो उन्हें जरा हलाली होया। अब मांगने का सलीका ये, और जितनी हुकूमतें आई हर हुकूमत ने कहा ये ना हो, ये ना हो। हुकूमतें भी चली गई, तख्त भी टूट गए, नामो निशान भी कोई नहीं। जिसने भी कुछ किया है, हम शिया फासिक नहीं है, हम जो किसने मौला अली के हक में एक नारा लगाया हम उसे भी सलाम करते हैं। जो या अली मदद कहता है बिस्मिल्लाह हमारा भाई है, क्योंकि अली का नाम लेने से चेहरे पे रौनक आ जाती है, हरामी जल जाता है, मौलाई के चेहरे पे फूल की तरह खिल जाता है। ये फूल का भी अजीब फलसफा है। ये शहद की मक्खी जो है ना, मक्खी ये रस लेती, शहद की मक्खी फूल से रस लेती। मैंने शायद हिकमत वाली किसी किताब में भी पढ़ा हो, ये शहद की मक्खी फूलों से रस चूसती है, और इस शहद में अल्लाह कहता है शफा है, शफा है। और ये शहद जो है ना, शहद कुत्ता नहीं खा सकता। तो जो जुमला में कहना है साल है कि जुमला क्या छड़ाना मैं। मेरे वालिद मरहूम मौलवी मोहम्मद इस्माइल साहब के साथ उन्होंने 3 दिन मनाजरा किया था। मौलवी मोहम्मद सदीक देवबंदी 3 दिन मनाजरा, लेकिन इस्माइल ने टहा लिया। अगर उन्हें ना टाया होता तो मैं इत्थे मजलिस पढ़न आंदा, मैं भी किसी मसीत च लगा होना से, एडा एडा काम होना से। शहद की मक्खी शफा है। वालिद मरहूम फरमाया करते थे, मैं क्या अबू जी सारों को अली के फज़ाइल याद है, सारे मौलवी बस्तों में बयान करते हैं, सारे मौलवी को पता है, मौला अली की फजीलत में हदीसें भी याद है, तो अली को मानते क्यों नहीं? उसने कहा पुत्र जिस तरह मिठी खीर होती है ना, कुत्ते को हजम नहीं ना होती,
जी आख्या पुत्र जिस तरह मिठी खीर कुत्ते हजम नहीं ना होती, कुत्ते नहीं ना खाते, इस तरह अली जो है वो हरामियों को हजम नहीं होता। हरामी नहीं मान सकता, हरामी अपनी शनाख्त करवा देगा, लेकिन जो हलाली होगा, जो मोमिन होगा, चाहे सुन्नी हो चाहे शिया हो, वो हलाली होता है। इसमें तफरीक नहीं है, जो भी अली को मानता है वो हलाली है, चाहे सुन्नी है चाहे शिया है, जो भी अली से प्यार करता है वो हलाली है। कसवट्टी नबी ने दी, कसवट्टी इसलिए मुस्तफ़ा ने दी कि सरकार से जब फरमाया कि जो कल्ला अजदर था ना, अजदर 26-27 बंदे उठा के लाते थे, तो मौला अली ने उसको चीरा था। तवज्जो चाहता हूँ, 27 बंदे कल्ला अजदर को उठा के ले आए, वो कसवट्टी थी, पैमाना हलाली हरामी की पहचान थी। बंदे उठा के ले आए तो मौला अली कहाँ थे? झूले में। कितनी उम्र थी? बुजुर्ग फरमाते महीने 5 महीने लगा। अब तारीख शायद है, मैं तारीखी हकायक से बात करना चाहता हूँ। तो मौला अली छोटा बच्चा हो ना, छोटा बच्चा हो, उसके पांव लड़खड़ाते हैं, हाथ काम नहीं करते। अब समझना अली क्या है, पांव लड़खड़ाते हैं, हाथ काम नहीं करते, बोल नहीं सकता, जमीन पे रखेगा बैलेंस नहीं होगा, लेकिन हद है तेरी अली फजीलत की। जो केड़े बंदे पहुंचना केड़े नहीं पहुंचना, हद है। मौला अली चलो 5 महीने के थे और मौला अली ने ऐसे जमीन पे, अब जुमला कहूं जो कदर कर लो, पहली दफा अली झूले से अपनी मलकियत पे पहला कदम रखा। अबू तराब है ना अली, अपनी मलकियत पे आज अली का पहला कदम था। पांव डगमगाए नहीं और अली ने कल्ला अजदर को चीर दिया। वजन दोनों का ठीक था। बंदे आ गए अबू तालिब के पास, ऐ अबू तालिब, तेरे बेटे ने हलाली और हरामी की कसवट्टी को चीर दिया है, हम क्या करें? हमें कैसा पता चलेगा कौन हलाली है कौन हरामी है? और अबू तालिब को ना पढ़ते कलमा देखने वाले जहलों की अदा दो, अबू तालिब ही था। फरमाया अली ने चीरा है ना हलाली हरामी की बात, वो नबी के पास भी नबी ने फरमाया आज के बाद हलाली हरामी की पहचान फक्त अली है। अली मौला शहद की मक्खी शफा इसलिए है, सुनना कि जब ये मक्खी जाती है रस लेती है, शफा इसलिए है, समझना, शफा इसलिए है जब ये शहद की मक्खी फूलों से रस लेती है, 2 अमल करती है मेरा भाई। इससे पहले आपने ये जुमला नहीं सुना होगा, 2 अमल करती है। जब ये रस लेती है तो आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ती है, जब ये रस लेके जाती है तो आले मोहम्मद के दुश्मन पे लानत करती है। जब ये रस लेती तो आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ती है, तभी शफा। जब ये रस लेके जाती है आले मोहम्मद के दुश्मन पे लानत करती है, इसीलिए अल्लाह ने इसमें शफा रखी है। और बनो उमैया से लेकर बनो अब्बासिया तक जितनी हुकूमतें आई, 70 साल तक अली को गालियां दी गई, लेकिन मेरा अली कल भी अली था, आज भी अली है। ना तख्त नजर आता है, ना हुकूमतें नजर आती है, ना फौजें नजर आती है, लेकिन मेरा अली आज भी अली है, कल भी अली रहेगा, क़यामत तक अली रहेगा। खुदा की कसम से औला करे ना 26 मौलवी बुलवा लिए इस्लामाबाद,
جن کا تعلق اسلام سے نہیں تھا، اسلام آباد سے تھا. بولے جو جنہوں نے گل سمجھ چاہ جائے، اسلام کے ساتھ تعلق نہیں تھا، اسلام آباد کے ساتھ تعلق تھا. مولوی سارے کٹھے کر لیے، بڑے بڑے مولوی، وڈیاں وڈیاں پگاں، سارے مولوی اسلام آباد. ضیاء الحق بڑا سخت قسم کا جرنیل سی. ان کے صاحبان جانتے ہو مجھے؟ انہوں نے سرکار تو انہوں سلام کرنا ہے. توجہ او مولوی سن، کیونکہ جنہیں خوش آمدی مولوی ہومن، شیعہ ہومن، سنی ہومن، وہ کسی دن پیار نہیں کرتے، انہوں نے پیار اندر علی ہوتا ہے. توجہ ہے. سارے مولوی کٹھے. انہوں نے کہا جی بڑی مہربانی. مولوی اٹھ کے ضیاء الحق دی تعریف واسطے شعر کہنا شروع کر چھڑے. انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ، تانوں سدیا اس واسطے، تانوں بلایا اس واسطے کہ کچھ دنیاوی معاملے ہیں، کچھ دینی معاملات. یہ حکومت میری، یہ سبجیکٹ جو ہے نا دنیا والے، اس میں دین نہیں ہونا چاہیے. توجہ. انہوں نے کہا جی ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ٹھیک نہ آکھو، اگوں جڑی میں گل کرنی ہے اس تے عمل کرنا ہے. اور جنہ بندیاں نے تے بزرگاں سی تے کچی پکی دے قاعدے پڑھے نے، ہون تے نکے نکے بالاں نوں وی دا سر دیاں کتاباں چوا کے بندے کلا چھڑدے نے. ہون تے سلیبس ہی بڑے اوکھے ہو گئے نے. اس وقت ہم نے واقعہ پڑھا تھا خیبر والا پڑھے ہے نا، جنہ بزرگاں کہ مولا علی خیبر چائے تے انہوں ماریا. سیدوں کی روٹیوں والا واقعہ بھی تھا. توجہ. مرحب والا، مرحب کو مارنا، یہ واقعات تھے. تصویریں بھی ہوتی تھی. ضیاء الحق نے کہا مولویوں تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ یہ جو مضمون ہے نا، یہ مضمون نہیں ہونے چاہیے، یہ نکال دو. مولوی سارے چپ کر گئے جی میں تسی چپ بیٹھے ہو. مولوی سارے چپ. وہاں ایک اہل سنت، اصلی ماں کا اصلی بیٹا، مذہب اہل سنت، نام خادم حسین. توجہ. جس کی تعریف ہو ہم ڈنکی کی چوٹ پہ نام بھی لیتے ہیں. جس نے بھی ایک کام کیا ہو، یہ مووی بن رہی ہے، ہمارا اس کو بھی سلام، اس کی ماں کی جوتی کو بھی سلام. توجہ. کیونکہ علی کی محبت شیعہ سنی کے لیے نہیں ہوتی، فقط حلالیوں کے لیے ہوتی ہے. اس میں شیعہ سنی ہونے کی شرط نہیں ہے، حلالی ہونا چاہیے، چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو. خادم حسین چپڑاسی، درد چہارم کا ملازم، اس نے مولویوں کی خدمت کی. بکرے کی ران کا گوشت، اعلیٰ قسم کے کھانے، دیسی مرغے کی بریانی. توجہ ہے. بڑی خدمت کی خادم حسین. خدمت کے بعد سارے مولوی چپ کر گئے تھے. خادم حسین دل بڑا کھٹدا واندا سی. بڑی اندر بڑی عجیب کیفیت سی. بھی ایتھے سارے آئے بیٹھے نے تے سارے دین دے محافظ، ساریاں وڈیاں وڈیاں پگاں تے وڈے وڈے امامے بن کے بولے ہی کوئی نہیں، چپ کر گئے نے. خادم حسین کو بڑی تکلیف. کھانا تو کھلایا بڑے روب دبدبے سے، بڑا پھیڑے جے منہ نال خادم حسین نے کھانا کھوایا. کھانے کے بعد مولویوں کو ضرورت ہوتی ہے چائے دی. مولوی پیتے نے چائے. توجہ. خادم حسین مولویوں کو چائے پلاؤ. صلوات پڑھ لیں آل محمد کے جانب. نعرہ دیگر صلوات. اللہم صلی اللہ. مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات.
کھانے کے بعد مولوی کی ضرورت چائے کی. میں نے پہلے کہا کہ ہم غاصب نہیں ہیں، جس نے ایک جملہ کہا ہم اس کی تعریف لازمی کرتے ہیں. مذہب اس کا اہل سنت، چپڑا سی ہوتا، نام خادم حسین. خدمت مولویوں کی کرتی، خادم حسین مولویوں کو چائے پلاؤ. خادم حسین نے سارے مولوی مسجد چائے پیش کی. خادم حسین نے کیا کیا؟ اس نے چائے میں پتی نہیں ڈالی. مولوی سارے چپ کر کے پین لگ پے. پتہ نہیں یہ اس طرح دی چائے، پتہ نہیں پتی چٹی ہوتی ہے. توجہ، سارے مولوی چپ کر کے چائے پی لگ کے. یہ ایسی چائے ہوتی ہے اسلام آباد میں. مولوی ادھر ادھر ویکھ رہا، انہیں کہ گل چپ چپ یہ ہوتی ہوتی صدر ہوتی چائے. چپ کر کے سارے مولوی ڈیک لا کے پی گئے. توجہ، سارے مولوی نے چائے پی لی. جب چائے کی کپ جولا کے آ گیا، خادم حسین یہ بھی کوئی چائے ہے جس میں پتی نہیں؟ خادم حسین کہتا ہے بے غیرت وہ بھی کوئی اسلام ہے جس میں علی نہیں. اس نے کہا پتی کے بغیر چائے نہیں ہوتی، علی کے بغیر اسلام نہیں ہوتا. علی کو نکالو گے اسلام ثابت کرو. ساری جنگیں کس نے لڑی؟ علی نے. توجہ، صلوات پڑھ لے پھر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بارے دیگر صلوات پڑھ لیں. پھر بھی صلوات پڑھ لیں. ایسی چائے ہوتی ہے اسلام آباد میں. مولوی ادھر ادھر ویکھ رہا، انہیں کہ گل چپ چپ یہ ہوتی ہوتی صدر ہوتی چائے. چپ کر کے سارے مولوی ڈیک لا کے پی گئے. توجہ، سارے مولوی نے چائے پی لی. جب چائے کی کپ جولا کے آ گیا، خادم حسین یہ بھی کوئی چائے ہے جس میں پتی نہیں؟ خادم حسین کہتا ہے بے غیرت وہ بھی کوئی اسلام ہے جس میں علی نہیں. اس نے کہا پتی کے بغیر چائے نہیں ہوتی، علی کے بغیر اسلام نہیں ہوتا. علی کو نکالو گے اسلام ثابت کرو. ساری جنگیں کس نے لڑی؟ علی نے. توجہ، صلوات پڑھ لے پھر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بارے دیگر صلوات پڑھ لیں. پھر بھی صلوات پڑھ لیں. لیکن میرا عقیدہ ہے میں اہل سنت ہوں، لیکن مجھے پتا ہے جس کی خاطر کوئی مجھے نکالے گا وہ جو دیکھ رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. قسیم النار والجنہ، جنت اور دوزخ تقسیم کرنے والا وہی ہے. کم از کم یہ چار دنیا کے ساتھ. ادھر ایک جاتے جاتے ایک سید اسے راستے ملا، خادم حسین. اس نے سید نے اس خادم حسین کے ہاتھ چومے. انہوں نے کہا کون ہو جی؟ انہوں نے کہا میں سید. انہوں نے کہا ہاتھ کیوں چومے؟ اس نے کہا پتر تیرے ہاتھ اس واسطے چومے نے جتھے علی دا نام لے کے مولوی چپ ہو گئے تو تو بولے ہیں. علی کے نام پہ جو خاموش رہ جائے وہ بے دین ہو جاتا ہے، کیونکہ جوہر نایاب ہے، یہ حلالیوں کو ملتا ہے. اور بندے ہم پہ ایسے ہی اعتراض کرتے ہیں. شیعہ جو ہے نا، سب سے بڑا اعتراض ہم پہ یہ، شیعہ جی صحابہ اکرام کو نہیں مانتے. حالانکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین
جتنی عزت ہم کرتے ہیں جتنا ہم مانتے ہیں کوئی مانتا ہی نہیں. اور یار ماننے والے ہی مانتے ہیں نا, چپ کر گئے ہو تسی. ہم تو ماننے والے ہیں, ہم نے تو کبھی کسی صحابی کی توہین کی ہی نہیں. ہم تو کبھی کسی کی صحابی کی توہین نہیں کرتے. ہم تو اللانیہ کہتے ہیں صحابہ. حالانکہ جو قرآن میں لفظ ہے صحابہ نہیں ہے, اصحاب ہے. اصحاب کی تشریح یہی ہے کہ وہ رسول کے تابعدار, رسول کے باوفا, جو بندے باوفا, جو رسول دے وہ لے لے, جس سے منع کرے رک جائے, اسے کہتے ہیں صحابی. اور میں جملہ آنکھاں اگر قدر کرو تا صحابی اسے کہتے ہیں جو آنکھ بند کر کے دہلیز مصطفیٰ پہ سجدہ کرے بعد میں کوئی بدتمیزی نہ کرے. کتنی میں تشریح آسان کیتی ہے. ہون جنہیں اتھے نہیں بولے انہیں کتھے بولنا. اور یہ صحابہ اکرام جو بندے کہتے ہیں یہ نہیں مانتے, وہ بندے جھوٹ بولتے ہیں. ہم صحابہ اکرام کی عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, ہم ماننے والے ہیں. جو دے وہ لے دے. صحابی اسے کہتے ہیں جو قرآن پر عمل کرے. صحابی اسے کہتے ہیں جو اہل بیت رسول کا غلام ہو. توجہ, غلام اسے کہتے ہیں جو رسول کا وفادار ہو. صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کی یہ ہے تعریف. اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے صحابی کی تعریف جو قرآن پر عمل کرے, جو رسول دے وہ لے لے, جس سے منع کرے وہ رک جائے. صحابی اسے کہتے ہیں جو دہلیز مصطفیٰ پہ سجدہ کرے اور بعد میں بدتمیزی نہ کرے. اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ سید سردار کسے کہتے ہیں؟ سیدوں کی شان کیا ہے؟ اہل بیت کی تعریف کیا ہے؟ اہل بیت کی شان کیا ہے؟ صحابی اسے کہتے ہیں جو قرآن پر عمل کرے. اہل بیت اسے کہتے ہیں جن کے عمل پہ اللہ قرآن نازل کرے. ہاتھ چکے آجے جڑا سیدانو منندہ ہے. جن کے عمل پہ اللہ قرآن نازل کرے, جن کے عمل پہ اللہ قرآن نازل کرے, جو پہلے عمل کرے بعد میں اللہ قرآن نازل کرے. مجھ سے دلیل مانگو علوی صاحب, دلیل دیو جن کے عمل پہ اللہ قرآن نازل کرے. شیعہ سنی کی کتابوں کے حوالے کے امپار لگا دے گا علوی. خدا کی قسم مولا علی نے انگوٹھی پہلے دی. انما ولیکم اللہ کی آیت بعد میں آئی. مولا علی محمد کے بستر پہ پہلے سویا. میں یشری کی آیت بعد میں نازل ہوئی. مولا علی نے جنگ پہلے لڑی, آیت بعد میں نازل ہوئی. انہوں نے روٹیاں پہلے دی, آیت بعد میں آئی. اور مسلمان اور جن کے عمل پہ اللہ قرآن نازل کرے انہیں اہل بیت کہتے ہیں. بندے ہم پہ اعتراض کرنی سے صحابہ اکرام کو نہیں مانتے. مجھے غازی عباس کے علم کی قسم, جو صحابہ کو برا کہے اس پہ بھی لعنت, اور جو برے کو صحابی کہے اس پہ بھی لعنت. صحابہ کو برا نہیں کہتے, برے کو صحابی نہیں کہتے. خدا کی قسم نہیں کہتے. اللہ نے کہہ رہا ہوں جنت کس نے دینی ہے؟ مولا نے دینی ہے. اچھا روایت حالانکہ پڑھ دیتے ہیں مولوی شیعہ, ٹھیک ہے, چلو انہی کی بات پہ آتے ہیں. اگر تم کہتے ہو صحابہ کو نہیں مانتے, تم نہیں مانتے. صحابہ نے تو کہا ہے یار جن نے جنت جانی ہوئے نا سیدان دے بوئے تے چلے جاؤ. پتہ نہیں کیڑا بندہ نہیں بولیا کیڑا نہیں بولیا, کنے نہیں بولنا کنے میرے نال نہیں بولنا, میرے واسطے نہیں بولنا, پاکاں دی حمایت واسطے بولنا جو جنت ہے. اچھا کسی صحابی نے دعویٰ کیا ہو, کسی تابعی نے دعویٰ کیا ہو, کسی غزالی نے, کسی شافعی کا دعویٰ دکھاؤ, ابھی میں آتا ہوں, جو کہو منتا ہوں. کسی نے دعویٰ نہیں کیا. اگر کسی نے دعویٰ کیا ہوتا تو کبھی نہ کہتا جاؤ حسن سے لکھوا کے لیا. ہاتھ چکے آ جاؤ جڑا جنہ جانا جنہ دعویٰ وہ کرتا ہے جس کی ملکیت
चिट लिख दी। अच्छा चलो ठीक है, अली के बड़े बेटे हुसन के बादशाह हसन ने कहा तू हमारा गुलाम ज़ादा है, तवज्जो चाहता हूं, तू गुलाम ज़ादा है। उसने बाप से कहा अब्बू जी आपके पास हुकूमत है, आपके पास सिपाही हैं, हर बंदा आपको सलाम करता है। अली के बेटे हुसन वाले हसन ने कहा तू गुलाम ज़ादा है, तवज्जो चाहता हूं, तू गुलाम ज़ादा है। उसने कहा पुत्र वाकई कहा है? हाँ, लिखवा के ले आ। मैं हुण गल करां, लिखवा के ले आ। अच्छा सैयद करीम है, इसमें कोई हद नहीं। कातिल भी आए शरबत पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, ज़ादे राह देते हैं। आ गया उसने तहरीर लिख दें फिर हम गुलाम ज़ादे हैं। तो ये कौन सी बात, गुलाम ज़ादे हो? हालांकि इनके गुलाम के लिए कोई मेरिट होता है। जिन्हों समझ आए वो मेरे ना बोल पड़े, कुछ मेरिट होते हैं। चलो फिर मैं बात आपकी अपनी बात है तो फिर यही सही। तो लिखवा। उसने चिट लो अब्बा जी, बयान आ गया, सजा दे। आपके पास फौज है, आपके पास तख्त है, बंदा हर एक आपको सलाम करता है। मैं तहरीरी बयान ले आया, इकबाल जुर्म करवाए हैं। तवज्जो हो उस बंदे बोलना है जिहड़ा हुसैन दा लंगर खांदा है। ले आया अब्बा जी आपके पास फौज सिपाही, आपके पास तख्त में, आपके पास सजा दे। उसने कहा बेटा बेशक हमारे पास फौजी हैं, सिपाही हैं, तख्त हैं, कुर्सी है। उसने कहा ये बेटा बात याद रखना, बेशक पता नहीं मैंने डर लगन दिया जुमला कहने तो पहले मैं डर गया तुहाडे तो, लेकिन फिर भी मैं जुमला कहा। उसने कहा बेशक बेटा हमारे पास कुर्सी है, लेकिन ऐतुल कुर्सी के वारिस सैयद हैं। ऐतुल कुर्सी के वारिस सैयद हैं। अच्छा उसने तारीफ, चलो ठीक है आपकी बात है तो यही सही तारीफ। उसने कहा बेटा मेरा अच्छा प्यारा बेटा तू बड़ा फरमा बरदार है। बेटा ये जो तहरीर है ना, मैं मर जाऊं तो मेरे कफन में रख देना। उन्हें कहा अब्बा जी ये पुरानी बसीदा रसीद फटी कागज का टुकड़ा इतना कम किए। चलाक सी बुजुर्गो, चलाकी दी हुण गल मैं हुण देखो, बड़ा चलाक सी। उन्हें पूछा अब्बा जी ये रसीद ने काम की करना है? हम जुमले की कदर करो तो मैं थोड़ा जुमला पुत्र ये चिट जी है ना, चिट उन्होंने दी है जिथे फरिश्तियां की ड्यूटी लगी हुई है ना, वो सारे आले मोहम्मद के नौकर ने। सलामत रहो भाई, सलामत रहो। जितने फरिश्ते हैं ना वो आले मोहम्मद के गुलाम है। बेटा मेरे कफन में रख देगा ना, रख देगा तो मैं जन्नत में चला जाऊंगा, जन्नत में चला जाऊंगा कि जितने फरिश्ते हैं वो आले मोहम्मद के नौकर हैं। नौकरों के पास मालिकों की चिट जाएगी ना। अच्छा चिट बंदा वो लिखाता है, जो बंदे कहते हैं सहाबा इकराम को नहीं मानते, वो भाई चिट वो लिखाता है जिसकी अपनी चलती ना हो। आए मेरे अल्लाह तुहानू किथों समझावा मैं, चिट वो लिखवाता है जिनकी अपनी चलती ना, यानी मेरी कोई गल बाबा हज़रत शादी ना चलती होवे, मैं कहां इत्थे मैनूं उन्हां दा इत्थे छावनी दे विच काम हैगा, बाबा जी मेरा वाकफ कोई नहीं, तुसीं सैयद हैगे हो, मुलाजिम हैगे हो, किसी वड्डे सैयद कर्नल ब्रिगेडियर नूं चिट लिखवा दिओ, यानी मेरी चलदी नहीं ना, मैं चिट लिखवा रहा। सहाबा ने तुहानू दस्सिया साडी उत्थे चलदी कोई नहीं, उन्हां दस्सिया साडी उत्थे चलदी कोई नहीं। वो जागीर है उनकी जो जन्नत आला सुनो वाले हुसैन सैयदा शबाब आले जन्नत, ये बेटा मेरे कफन में रख देना। उसने कहा अबू जी जिस कफन में, अच्छा गल बड़ी बरीक है, जेड़ा पहुंच जाए वो मौला अली नू सलामी देवे, मेरे वास्ते दात नहीं। पुत्र जिस कफन है, उसने कहा अब्बा जी जिस कफन है जासी उसे बंदे जन्नत जाना है। बोलिया जो कोशिश करे जो हो सके अब्बा जी जिस कफन च जानी है उसे ही जाना है। हो सके हाँ पुत्र उसे ही जाना है, क्योंकि चिट जिंदे कोल होई ना, पास जिंदे कोल होया उन्हें ही जाना है जन्नत च।
बाप दा गुसलो कफन तैयार हो गया, कफन तैयार हो गया। पुत्र ने चिट बाबा जी कड्डी, चिट कट के कबदे कबदे हत्थां विच बाप दी गल याद आई, जिस कफन विच इस चिट जाना है ना, हाय हाय उन्हें जाना है ना, मैनू नहीं पता केड़ा बंदा बोलेगा केड़ा नहीं बोलेगा। पुत्र ने कबदे होए हत्थां विचों चिट जिहड़ी सईदां दी सी ना लिखी हुई जन्नत दी, कबदे होए हत्थां च कफन दी रखन दी बजाए जेब विच गई। उन्हें कहा अब्बा क्यों जाए, मैं जाऊंगा। सलामत रहो, आबाद शाद रहो। उसने कहा अब्बा क्यों जाए, मैं जाऊंगा। उन्हें भी अगू चिट जी सेल संभाल ली जेब विच। वो बीमार होया, उन्हें अपने पुत्र को आख्या पुत्र तू मेरा बड़ा अच्छा बेटा है, बड़ा प्यारा बेटा, तू जो कुछ मंगया मैं तेनू दिता, तू जो कुछ मंगया मैं तेनू दिता। पुत्र हुण मैं तेनू दसा, तू तू ईमानदार है। हो सके अब्बा मैं तेरे तरह बेईमान नहीं, तवज्जो हो सका मैं बड़ा ईमानदार। अच्छा पुत्र ऐ तेरी चिट है ना, मैं बड़ा बीमार हैगा ते पुत्र वेख मेरा देख ना मैं तेरी किन्नी देर नाल प्यार करना, मैं बीमार हैगा ते पुत्र ऐ मेरी ना कफन च रख छड़ी। उन्हें कहा अब्बा जी रख छड़ा दा पुरानी चिट जी, पुरानी चिट जी। पुत्र अब्बा जी हैगी किन्ना दी है? उन्हें कहा पुत्र ये ना पूछ, ये ना पूछ, मैं तेनू नहीं दसना। उसने कहा अब्बा जी मैं रख दसा, मुझे दस तो दियो। जो कोई बंदा कहे ना ये गल ना पूछो, कहते यार तू मुझे दस देना, अगे नहीं दसा, अगे नहीं दसा। पंजाबी का मुहावरा है ना, नहीं दसा। उसने कहा अब्बा जी मैनू दस देवो, मैं रख देवांगा ते मैनू पता तो लगे ना पुरानी जी बसीदा जी सिट जिहड़ी हैगी की है। उसने कहा पुत्र तू रख दे, मैनू तेनू दे नाल की लगे। उसने कहा अब्बा जी मैं रखनी उदों जिन्ना चिर तुसीं मैनू दस्सिया। बोले आज जिन्हों गल समझ आ जाए। उन्हें कहा पुत्र ये चिट हैगी शहीदां दी, ते जेड़े कफन जानी उन्हें जन्नत जवाए, तेरा तेरा प्यो जन्नत जावे, तू नहीं चाहता? उसे कहा हाँ अब्बा जी चाहना। उस पुत्र ने रख दे। उसे कहा अब्बा जी मैनू ये तो दसो जिस कफन जाए उन्हें जन्नत जाना है? उसे कहा पुत्र नहीं जाना है तो रख छड़ी। अच्छा ठीक है। बाप मर गया, गुस्लो कफन तैयार होया, जनाजा उठन लगा। पुत्र ने चिट पढ़ी तो दिल में कुछ होया। उन्हें अब्बे ने आख्या जिस कफन च जाएगी ना उन्हें जन्नत जाना है। मेरे तो अगे अमल ठीक नहीं है, मेरे तो अगे अमल ठीक नहीं है, अगे मेरे को नमाजा रह गई ने, कुछ रह गई ने। चलो ए चिट के बहाने में भी जन्नत चला जाएगा। उन्हें चिट ना रखनी चाहिए, उन्हें भी जेब एक जाए। हाँ जरा बोले ऐसा आस्ता जी मैंने साह भी दबा छड़िया करो। मैं जावा था। अच्छा वो भी बीमार हो गया, बीमार हो गया। उन्हें पुत्र ने आख्या पुत्र गल सुन, अच्छा बेटा है तेन मैं सख्ती नाल नहीं प्यार ना लाना, ऐ तेन मैं वसीयत करन दिया। उन्हें वसीयत दी गल्लां दो चार कीतियां। पुत्र वसीयत दा पता ही की है? वसीयत दा मतलब ये होंदा जिहड़ा प्यो पुत्र नूं वसीयत करदे ओदा पूरा करना वाजिब होंदा ही। अच्छा गल सुन ला, माशाअल्लाह जिहड़ा वसीयत दा मसला है ना वो पुत्र करना होंदा है। उन्हें कहा अब्बा जी ये तो ठीक है, मैं तुहाडा वड्डा पुत्र हां, तुसीं जिहड़ियां नमाज़ां छड़ गईयां भी मैनूं पढ़नियां पैंदियां। आहो पुत्र तू वड्डा भी पढ़नियां पैंदियां। उसने कहा अब्बू जी ठीक है सारियां वो मैनूं पढ़नियां पैंदियां। ते उसने कहा पुत्र ए वसीयत ही ए चिट रख दे। उसने कहा अब्बा जी रखते देआंदा, नमाज़ां भी पढ़नियां ने ते चिट भी रखनी, ये भी रख देआंदा। हैगी किन्ना दी है? तो पुरानी फटी हुई है, विचों पाटी पई है, ते हैगी किन्ना दी है? उसने कहा पुत्र ये किन्ना कुना देना दस, तेनू वसीयत है, इनू पट के वेखना भी नहीं उत्ते की लिखिया है। उसने कहा अब्बा जी पट के नहीं वेखदा, मैनू तुसीं आपे ही दस दो उत्ते लिखिया की है। बोले आज थोड़ा जिहा उन्हें कहा मैनू दस छड्डो उत्ते लिखिया की है। उसने कहा पुत्र उत्ते लिखिया कुछ नहीं, तो तू रख छड्डी है, बड़ी मुतबर्रक है, तबर्रक वाली है, ये रख छड्डी। उसने कहा अब्बा जी अच्छा रख छड्डांदा,
لیکن میں دس چھڑو تہاڈی وصیت بھی ہو گئی میں رکھ چھڑاں گا تے مینوں یہ دس دیو ایک کفن دے وچ چلی جائے گی تے مڑ تانوں کی ملے گا؟ اس نے کہا پتر کچھ بھی نہیں ملے گا میں جنت وچ وگ جانداں میں جنت وچ چلے جاواں دا پتر رکھ چھڈی اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے باپ مر گیا غسل و کفن تیار ہوا انہیں رکھنا چاہیے انہوں نے پھر کیا اس نے کہا بھی اگے تے میں نمازاں بھی پڑھنیاں نے وصیتاں بھی بڑیاں نے سارا کچھ روزے بھی رکھنے نے سارے عمل کرنے نے تو کوئی میرے کو تو کچھ ہوندا نہیں پیا تو نہ میں کچھ کراں دا اے زیداں دی چیٹا آ گئی ربو میرے کول ٹکٹ ہے انہاں نوں تے جان دیو کہ میں ہی جاواں گا چٹ گئی کہا توجہ بندے کو پتا ہوتا ہے کہ بندہ امام چھٹے امام کی بارگاہ میں آ گیا صلی اللہ امام وہ ہوتا ہے جو اندر والے راز کو جانتا ہو کہ یہ چیز اسے شفا نہیں دے گی اس نے کہا مولا میں آپ کا حقدار بن جاؤں گا شیعہ بن جاؤں گا میرا قرضہ اتنا ہے قرضہ اتنا ہے آپ اتار دیں مولا اس نے بتایا نہیں اتنا ہے جتنا اس کا قرضہ تھا نا امام نے 2 تھیلیوں میں اسے دیا اس نے گنا اس نے کہا مولا آپ کو کیسے پتا میرا اتنا ہی قرضہ تھا فرمایا ہم امام ہیں ہم امام ہیں ہمیں پتا ہے تجھ پہ کتنا قرضہ ہے اور آگے والی بات معصوم نے کہا فرمایا دوسری بات یہ تو ہمارا حقدار نہیں بنے گا جس نے بننا ہے اللہ نے وہ لسٹ شائع کر دی ہے یعنی شائع کر دیئے تیرا اس پہ لو تختی پہ تیرا نام نہیں لکھا تو نہیں ہوگا چاہے تمہیں اس سے زیادہ دے دوں کیونکہ معصوم کو پتہ ہوتا ہے یہ چیز اسے فائدہ نہیں دے گی لے کے جا رہا ہے گم ہو جائے گی اسی لیے معصوم معرفت کا امام ہوتا ہے ہر چیز کو جانتا ہے اب وہ چٹ گئی کا جن آیا وہ چٹ لے کے چلا گیا اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی لے جانی تو دیوی انہوں جڑا حقدار ہوئے اور میں جملہ کہنا ہے پتہ نہیں کیڑے بندے قدر کرنی ہے کیڑے نہیں کرنی یہ ایک ضعیفہ مائی کو گفٹ ملا گفٹ سمجھتے ہو ضعیفہ مائی کو گفٹ تحفہ ملا تحفہ کس لیے ملا اس مائی کے 2 عمل تھے ایک تو یہ ضعیفہ تھی عصا کے سہارے چھت پہ چڑھتی تھی چھت پہ چڑھ پہ حسین کو سلام کرتی تھی کیڑا بندہ حسین کا کھانا تو حسین واسطے نہیں بولتا پیا حسین کو سلام کرتی تھی دوسرا عمل اس کا کون سا تھا دوسرا عمل یہ ضعیفہ یہ کرتی تھی چھت پہ چڑھ کے بقیہ کے طرف منہ کر کے کہتی تھی زہرا تیرے دشمنوں پہ لعنت اور حقیقت نور یہ ہے ان کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا جبرائیل نے بھی آنکھیں سے ایک والی مولا علی یا علی میں بڑا مشکل ہے بڑا پریشان ہے سرکار نے فرمایا کون سی پریشانی ہے اس نے کہا یا علی بڑا پریشان ہے بڑا مشکل ہے فرمایا جبرائیل کوئی بات نہیں عالم ارواح میں جب تو پھنس گیا تو بچانے والا علی نہیں تھا جس اللہ نے مشکل بنائی ہے اسی اللہ نے تو مجھے مشکل کشا بنایا ہے کون سی مشکل ہے اس نے کہا میری پرواز سرکار تو بڑی ہے آپ کی نالین کے صدقے میں نے عرش پہ آپ کو دیکھا 8ویں آسمان کے اوپر دیکھا یا علی آپ اوپر بھی تھے یا علی آپ نیچے بھی تھے یا علی آپ اوپر بھی تھے یا علی میں نیچے بھی تھے یا علی اوپر دیکھا آپ حکم چلا رہے تھے نیچے دعا مانگتے تھے یا علی اوپر حکم دے رہے تھے نیچے دعا مانگتے ہیں یہ کیا وجہ فرمایا جبریل خاموش نیچے رہ کے نظام بچا رہا ہوتا ہوں اوپر رہ کے نظام چلا رہا ہوتا ہوں یہ سمجھنے کی بات نہیں یہ وہ عقل نور ہے بے لوگ تناقل بھی کسے پوچھا سی علی سمجھے چھ نہیں آتا ہو سکے پتر علی نو سمجھیدہ نہیں علی نو منید ہے
دریا دے کنارے تے بزرگوں بیٹھے سن نا بیٹھے سن انہوں نے کہا دریا وگدا پیا سا وگدا پیا ہو سکیا تو کھیلی کھٹ تے نکی جی ٹوئی دے وچ سارا دریا دا پانی پا انہوں نے کہا وہ دیوانہ ہی ہے نا انہوں نے کہا کیویں انہوں نے کہا اے زارا دریا دا پانی نکی جی ٹوئی چ کیویں آ جائے بہلول نے کہا کمینے جب پورے دریا کا پانی چھوٹی سی ٹوئی بھی نہیں آ سکتا تو اتنا بڑا علی تیری چھوٹی سی عقل میں کیسے آ جائے یہ مان یہ سمجھنے نہیں یہ ماننے والے یہ ادراک پھٹ جاتا ہے انسان یہ نہیں ہے ان بادشاہوں نے یہ پیغام دیا ہے یہ بادشاہوں کی حکمت بڑی عجیب ہے ان کی تجلیات نور کو کوئی نہیں سمجھ سکا ان کی حد رسائی کتنی ہے میرے پاک امیر المومنین علیہ السلام شہنشاہ زمین شہنشاہ مقام پوری کائنات کا وارث بادشاہ دی قبرستان سے گزرے مولا علی نے ٹھوکر ماری اٹھا میرے حکم سے علی نے ٹھوکر ماری اٹھ میرے حکم سے ہر روز تیری ماں کہتی تھی کہ علی زندہ کیسے کرتا ہے ہر روز جو منتیں مانتی تھی کہ علی زندہ کیسے کرتا ہے مردہ بار آیا کپڑے چڑھ السلام علیکم یا امیر المومنین وعلیکم السلام جا گھر چلا جا ماں کو سلام کرنا کہنا علی نے زندہ کیا ہے دوسری قبر پہ میرے شہنشاہ میرے بادشاہ مولا علی بول یا علی سے زندہ کر دے مردہ بار السلام علیکم یا امیر المومنین وعلیکم السلام جا گھر چلا جا امام حسینی کہتے جسے چاولوں کے نیچے بوٹیاں نظر نہ آئیں امام اسے کہتے جو ہونے سے پہلے ہونے کو جانتا ہو ہر تقدیر جس کے ہاتھوں میں جو تقدیر کا بادشاہ کبر مولا علی کا نوکر تھا یہ غلام نہیں یہ شہزادہ تھا فضا کا سکا بھائی تھا توجہ چاہتا اور مولا علی سے لڑنے آیا تھا اور مولا علی نے جب اس پہ نگاہ رحمت تجلی نور پڑی تو یہ لڑنے آیا تھا علی سے علی کا غلام بن گیا تھا کہا یا علی وعدہ ایک ہے میں شہزادہ ہوں جہاں آپ ہوں گے وہاں مجھے ساتھ لے کے جانا یہی وجہ تھی جب مدینے سے مدائن علی پہنچا تو کمبر ساتھ تھا سلمان کے جنازے پہ توجہ چاہتا کمبر پیچھے پیچھے مولا علی یعنی یہ کیا وجہ ایک کو کہا میرے حکم سے اٹھ دوسرے کو کہا یا علی اسے زندہ کر دے ایک ہی وقت میں دو عمل ایک کو کہا میرے حکم سے اٹھ دوسرے کو کہا یا اللہ اسے زندہ کر دے یا علی وجہ کیا فرمایا کبار خاموش ہم اللہ منوانے آئے ہیں اللہ بننے نہیں آئے یہ تقدیر کے مالک ہیں ہر وجود کے مالک ہیں ان کی خلقت آدم کی خلقت سے پہلے آدم نہیں تھا یہ تھے توجہ آدم نہیں تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ میرا حبیب یاد کر اس وقت کو جب میں نے کہا تھا میں مٹی سے ایک بشر کا خالق ہوں یاد اسے کروایا جاتا ہے جو پہلے موجود ہو وجہ چاہتا یاد کر اس وقت کو ان کی خلقت نورانیت کی خلقت ہے ان کا وجود نورانیت کا وجود ہے یہ مالک حقیقی کا ایک ازلی فیضہ ہے فیضہ سویت و نفخت فیہ من روحی جب میں روح ڈالوں پھر سجدہ کرنا روح سے پہلے نہیں کعبے کی عزت اس وقت ہوئی جب روح آئی توجہ جب تک اللہ نے روح کو نہیں بھیجا احترام نہیں فیضہ سویت و نفخت فیہ من روحی جب میں روح ڈالوں پھر سجدہ کر روح سے پہلے نہیں پوچھ مولویوں سے آدم میں جو روح آئی تھی وہ روح کون سی تھی او بھائی روح امر ہے
मलाइका अमर हैं, अली अमर नहीं, अली उलिल अमर है। अली अमर नहीं, अली उलिल अमर है। फैज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही। खुदा की कसम सारे मलाइका ने सजदा किया एक इल्ला क़ाल या इब्लीस मा मनक। और अल्लाह को पता भी था अस्तग़फ़र व काना मिनल काफ़िरीन, ये काफरीन में से था। काना फेल माजी है, यानी अल्लाह को पता था ये सजदा नहीं करेगा, पता था अल्लाह को। या अल्लाह इसे पता था तो सजा दे। फरमाया नहीं, जब तक फेल सादर ना हो मैं सजा नहीं देता। जब तक खबासत ना की जाए सजा नहीं मिलती। सजा उसे मिलेगी जो कत्ल करेगा, इरादे से तो नहीं। अल्लाह को पता था। मालिक तुझे जब पता था कि ये सजदा नहीं करेगा तो वहां से इसे मनवा लेता। इसने सजदा नहीं किया। मालिक इसने जो चप्पे चप्पे पे सजदा किया, 600 लाख साल इबादत इसने की और 500 साल का सजदा है इसका, समझ नहीं सके। मालिक तू रहमान है, इसने तो वक्त आदम को सजदा नहीं किया, बख्श दे। तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। तेरा तौहीद परस्त है, इतना तौहीद परस्त जो फक्त तुझे ही मानता है। अल्लाह अल्लाह थक गए हो, अल्लाह अल्लाह। उसने कहा वक्त अल्लाह को मानता हूं। ये शैतानी अकीदा है। जो फक्त अल्लाह को माने, अल्लाह के बनाए हुए को ना माने, वो शैतान होता है। सिर्फ अल्लाह, तू ही तू, तेनू मनना एनू नहीं मनना। अल्लाह ने कहा मालिक, इसने जो चप्पे चप्पे पे सजदे किए, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, बख्श दे। आवाज आई नहीं। अगर आज अगर इसको मैं बख्श दूं, कल कोई और मेरे बनाए हुए हादी का इनकार कर दे। थक गए हो ना, थक गए हो ना, तुम थक गए हो ना, मैं तो ईमान वाली नमाज पढ़ रहा हूं। आज अगर इसे बख्श दूं, कल कोई और मेरे बनाए हुए हादी का इनकार कर दे। अल्लाह आज मैंने फैसला कर लिया है, जिसने मुझे मानकर, जिसने मुझे बोलना, थोड़ी सी कोशिश करना, जिसने मुझे मानकर मेरे बनाए हुए दादा अली अकबर का कातिल भी आया तो इन्होंने खाना खिलाया। इतने बड़े बादशाह, इतने करीम बादशाह, खुदा की कसम मक्तल में है। इतने बड़े बादशाह, बहन के पास चादर कोई नहीं, अल्लाहु अकबर, भाई के पास कफन कोई नहीं। अजीब तकसीम है मेरे अल्लाह, ये जो पूरी कायनात को देते रहे। और जब ये मस्तूरात पाक इस्मत की फली हुई तहारत बीबियां काफिलों से गुजरती थी ना, कोई कुछ नहीं मांगा, फक्त एक पानी का सवाल नहीं किया, रोटी का सवाल नहीं किया। कूफा शाम के दरबारों में एक ही सवाल किया, अब सैयदादी है, हमें ना पानी चाहिए ना रोटी चाहिए, और मुसलमानों किसी के पास कोई चादर है तो हमें चादर दे दे। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिल काज़िबीन। उजड़ गई ज़ैनब, हाय